محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. یہ تھے ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے منہج اہل حدیث پیش فرما رہے تھے. ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے، ہماری یہ حوصلہ افزائی ہے. ہمارے ساتھ بہت بڑی شفقت فرمائی امیر محترم نے کہ وہ پہلی بار ہماری دعوت پر اہل شاد باغ کے لیے اپنے انتہائی قیمتی اور مصروف وقت میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی طرف سے، اسوہ فاؤنڈیشن کے کارکنان کی طرف سے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس علاقہ میں تشریف لانے پر نہ صرف مبارکباد، نہ صرف شکریہ، بلکہ میں میرا حوصلہ، میرا جذبہ، میرا ولولہ آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا ہے. اور میں شکر گزار ہوں جناب رانا نصر اللہ خان صاحب کا کہ وہ بالخصوص مسلسل رابطے میں رہے اور امیر محترم سے بڑے ہی محبت والے انداز میں انہوں نے وقت لیا. میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور انشاءاللہ العزیز پوری طرح سے بیدار ہے اور مختلف موضوعات پر، مختلف عنوانات پر اس پورے سال میں انہوں نے بھی سیمینار منعقد کیے ہیں بڑی بڑی تعداد میں، اور بڑے اہم موضوعات پر قاری عبدالمتین اصغر صاحب کی زیر امارت بہت اچھا مشن چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز. اور یہ وہ مشن ہے جس کے کبھی پاسبان حضرت مولا میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب تھے، کبھی علامہ احسان اللہ ظہیر تھے. مختلف اوقات میں ہر ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب اسی لاہور میں ہماری قیادت کو بموں کے ساتھ چھلنی کیا گیا تو وہ ایک شخص جو اس وقت قیادت کے لیے آگے بڑھا، جو علامہ صاحب کے دست راست بھی تھے، ان کے دوست اور رازدار بھی تھے، وہ آگے بڑھے اور ایسے مشکل وقت میں ایسی بہترین قیادت کی ہے کہ تب سے لے کر آج تک پوری جماعت میں آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے، تیرا میر میرا میر، ساجد میر. مختلف وقتوں میں وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ایسا انداز سیاست اپنایا ہے کہ اپنی بات بھی کی ہے اور کبھی اہل حدیثوں کو مشکل میں بھی نہیں آنے دیا ہے. یہی نہیں بلکہ جب بڑے بڑے اپنے گھروں میں چھپ بیٹھے اور بڑے بڑوں کی کلی کھل گئی، اس وقت بھی ہمارے امیر اکیلے تھے اسمبلی ہال میں اور اکیلے نے وہ ووٹ دیا ہے جو کل بھی اور آج بھی اور جب تک پاکستان انشاءاللہ ہے اور قیامت تک ہے تب تک یہ تاریخ روشن اور درخشاں رہے گی کہ ایک شخص اکیلا ہونے کے باوجود اور اس وقت مشرف نہ صرف آرمی چیف تھا بلکہ صدر پاکستان بھی تھا، اور اس نے ووٹ لینے کے لیے جو ڈھونگ رچایا پوری اسمبلی میں صرف امیر محترم تھے جنہوں نے انکار کیا اور بڑا زور لگایا گیا، بڑے پریشرائز کیے گئے، لیکن آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. یہ امیر محترم ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں جماعت کو سنبھالا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہی سنبھالتے رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رہے. میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی مشکل سے ان کا وقت ملتا ہے اور بڑی بڑی پرانی کانفرنسز کو وقت نہیں ملتا ہے. ہم تو بھی بالکل نوزائیدہ ہیں، تیسرا سال ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا ہے. اب میں انہی کی مصروفیات کی بنا پر مختصر آپ کے سامنے ایک بچے کی تلاوت کروانا چاہتا ہوں. اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ حضرت حافظ امیر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت حافظ سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے امیر کا استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، اسلام کا بے باک سفیر.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ قابل احترام معزز محترم علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء اور معززین اور محترم سامعین، میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ایک چیلنج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی نبوت اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کو نہ ماننے والوں کو دیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دو چیلنج نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، بلکہ اللہ نے قرآن میں آپ کی زبان مبارک سے دو چیلنج دیے نہ ماننے والوں کو، منکرین کو، کافرین کو، قریش کو۔ ایک یہ تھا کہ اگر تم ہماری اس کتاب کو، قرآن حکیم کو، جو ہم نے اپنے اس آخری نبی پر نازل کیا ہے، اگر تم اسے اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، وحی اور منزل من اللہ نہیں جانتے، تو چلو تم بھی اس جیسی ایک کتاب بنا لو، فاتو بکتاب مثلہ، اس طرح کی تم بھی ایک کتاب بنا لو۔ انہوں نے کوشش کی، کتاب کیا بنانی تھی، نہیں بنا سکے۔ اللہ نے چیلنج میں تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، پوری کتاب نہیں بنا سکتے اس جیسی، اس جتنی، تو 10 صورتیں تم بھی لکھ کے لے آؤ۔ یہ بھی نہیں ہو سکا ان سے۔ کوشش کی، اپنے ادباء کو، خطباء کو، شعراء کو لالچ دے کر انعام کے کوشش کی، نہیں کامیاب ہوئے۔ خود ہی لکھتے اور خود ہی اس بات کا ادراک اور احساس کرتے کہ یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہماری لکھی ہوئی تحریر۔ مزید تخفیف ہوئی اور فرمایا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، چلو ایک ہی صورت بنا لو۔ تفسیر قرطبی میں، بعض تفاسیر، دوسری تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی، عظمت کے لحاظ سے، بڑائی کے لحاظ سے بڑی، لیکن الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے چھوٹی سورہ مبارکہ اتری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ کافروں نے کہا کہ اس چھوٹی صورت کا مقابلہ تو کرنا چاہیے، جو چھوٹی سی ہے، چند جملے ہم بھی بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ عرب کے ایک پرانے رواج کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی اعلیٰ درجے کا قصیدہ، نظم، کوئی چیز لکھتا تو اسے ایک چیلنج کے طور پر کعبہ مکرمہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا۔ کوئی اور ادیب، کوئی اور شاعر اس جیسا شعر، اس جیسی نظم اور اس جیسا قصیدہ کیا کہ اس کا مقابلہ کرے۔ جب تک اس جیسا یا اس سے بہتر قصیدہ اور نظم نہیں آتی تھی، وہ لٹکی رہتی تھی، اور اس کے بعد اسے اتار کے اس کی جگہ اس سے بہتر نظم لٹکائی جاتی تھی، جس کو سب لوگ بالاتفاق اچھا سمجھتے تھے اور بلند پایا سمجھتے تھے۔ اسی رواج کے مطابق عربی ادب میں علماء جانتے ہیں کہ 7 معلقات اور 10 معلقات، 7 لٹکی ہوئی نظمیں، 7 یا 10 لٹکے ہوئے قصیدے مشہور تھے، جن کو کعبے کے ساتھ روایت کے مطابق
لٹکایا گیا۔ تو ایک منچلے صحابی نے، مسلمان نے، یہی سورہ مبارکہ الکوثر یہ بھی لکھ کے کعبے کے ساتھ لگا دی، لٹکا دی کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو، اور وہ ایک عرصے تک لٹکی رہی۔ کوئی اس طرح کا کلام موجز نما، پرکشش، پر تاثیر، پر معنی، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا، کوئی اس جیسا کلام نہیں لا سکا۔ تو آخر میں انہی منکرین میں سے ایک نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، کیسے کریں؟ ما ھذا قول البشر، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں۔ تو ایک یہ چیلنج تھا جس کا کافرین، معاندین، دشمن، معترضین مقابلہ نہیں کر سکے۔ دوسرا چیلنج اس آیت کریمہ میں ہے جو شروع میں نے پڑھی۔ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے کہ میرا کہنا اور میری لائی ہوئی کتاب اور پیغام کو نہ ماننے والوں، ایمان نہ لانے والوں، کل مجھے امین اور صادق کہتے تھے، آج میری بات پر اعتراض کرنے والوں اور اس پر شک کرنے والوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تم سے پہلے ایک عرصے تک 40 لمبے سال، لمبے برس، طویل برس وہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں۔ تم نے میرا بچپن بھی دیکھا ہے، میری جوانی بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ڈھلتی ہوئی عمر کا ملاحظہ بھی تم نے کیا ہے، اور اب 40 سال کی اس عمر میں نے اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی وحی کی بنیاد پر نبوت کا اعلان کیا، تو اب کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ میری پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، بچپن، جوانی، ڈھلتی ہوئی عمر، جیسے میں نے کہا۔ اعتراض کرو، کہاں کرتے ہو؟ رکھو انگلی اعتراض کی، کہاں رکھتے ہو میری زندگی پر، بچپن پر، جوانی پر، بڑی ہوئی اور بڑھتی ہوئی عمر پر کہاں رکھتے ہو، اعتراض کرتے ہو؟ کوئی اعتراض کرنے کی جرت نہ کر سکا، بات ہی کوئی نہیں تھی اعتراض کرنے والی، اعتراض کیا کرتے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں محترم باجوہ صاحب نے فرمایا کہ تفصیلی خطاب ہوگا، جتنا بھی میں کروں گا اسے تفصیلی سمجھ لیں، تو وہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے جو لوگ، جن لوگوں کو یہ سعادت ملی خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے، کہ وہ آپ کے قریب آئے اور بہت قریب آئے، بہت قریب سے انہوں نے آپ کو دیکھا، ان کی آپ کے بارے میں اسیسمنٹ کیا ہے، ججمنٹ کیا ہے، رائے کیا ہے، کیسا پایا انہوں نے قریب آ کر؟ وہ ایک محاورہ ہے نا، کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے، دور سے ڈھول کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، تو قریب آتی ہے پتہ چلتا ہے ایسے ہی ڈم ڈم ہو رہی ہے۔ میرے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، سنا آپ نے، قریب آ کے دیکھنے والے لوگ دیکھیں تو پتہ نہیں کتنے نقائص، کتنی کمیاں، کتنی کوتاہیاں میرے اندر نکلیں۔ تو قریب سے دیکھنے والے جو جس نظر سے دیکھتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں وہ دور والے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے چچا ہیں ابو طالب، بدقسمتی ان کی کہ ایمان نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے آپ کی پرورش، آپ کی حفاظت، صیانت، پشت پناہی کا بڑا عرصہ کام کیا۔ آپ کی مجلس عقد نکاح میں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کا جو عقد ہوا، نکاح ہوا، اس مجلس میں ایک طریقہ تھا عربوں کا کہ وہ اپنے قبیلے کی، اپنے دولہا کی، جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے فضائل بیان کرتے تھے۔ لیکن ابو طالب نے سب سے انوکھی بات کی، جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں، سیرت کی پرانی کتابوں میں لکھی ہے، اور اس نے سب عمائد قریش، عمائدین قریش، سب سرداروں کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا اور کہا کہ ان ابن اخی ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یوزن بہ فتى من قریش، میرا یہ عظیم بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پائے کا، اس کے پلے کا اس جیسا کردار اور اخلاق اور عظمت رکھنے والا قریش کے پورے قبیلے میں کوئی اور نوجوان نہیں ہے۔ بیچارے ابو طالب کی نظر صرف قریش تک تھی،
انہیں کیا پتا کہ کل تاریخ انسانیت اس بات کی گواہی دے گی، شہادت دے گی کہ قریش نہیں، پوری دنیا میں ان کی مثال موجود نہیں ہے، پوری تاریخ میں ان کی مثال موجود نہیں۔ دوسری گواہی انہی انتہائی محترم خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ ہمیں، اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت سے، آپ کی ازواج سے، امہات المومنین سے، سب لوگوں سے جو آپ کے متعلق ہیں، اور آپ کے صحابہ سے اور آپ کے ساتھیوں سے، اللہ گواہ ہے، اہل حدیث کو، مسلمانوں کو بالعموم اور اہل حدیث کو انتہائی محبت ہے، انتہائی عقیدت ہے، انتہائی وابستگی ہے۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں اپنی حقیقی ماں سمجھتا ہوں، اور میرے دل میں ان کے لیے اللہ کی عنایت ہے، میرا کمال، میری خوبی نہیں ہے، اللہ کی عنایت سے میرے دل میں ان کے لیے بہت محبت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیا، آپ پر یقین اور ایمان بھی لائیں، جس وقت کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے لیے ہر قسم کی مالی قربانی، دوسری وقت کی قربانی، ہر قسم کی قربانی دی۔ اب انہوں نے آپ کو قریب آ کے کیسا پایا؟ ان کی ایک گواہی صحیح بخاری میں موجود ہے، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں پہلی وحی آنے کے بعد آپ فطری طور پر، قدرتی طور پر پریشان تھے کہ یہاں میں اکثر آیا کرتا ہوں، یہاں بیٹھتا ہوں، اللہ کے سجائے ہوئے طریقے پر اس کی یاد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اس میں کوئی وجود، زندہ وجود آج تک میں نے نہیں پایا، نہیں آیا۔ یہ اچانک ایک وجود آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اقرا پڑھو، اقرا پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ فطری طور پر آپ کو ایک تشویش تھی، پریشانی تھی، اور ایک ذمہ داری کا احساس بھی، جو بوجھ وہ وجود اور وہ فرشتہ جبریل آپ پہ ڈال کے گیا تھا کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے پاس لانا ہے اور ان کو ڈرانا ہے اس کے عذاب سے، وہ بوجھ بھی آپ کے سر پر تھا۔ پریشان حالت میں آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، اور بیوی زوجہ محترمہ جو رازدار ہوتی ہے اور جس سے دکھ اور درد بانٹا جاتا ہے، ان سے کہا کہ اس طرح میں نے ایک عجیب آج واقعہ میرے ساتھ ہوا اور میں عجیب تجربے سے گزرا ہوں۔ تو آپ کی تسلی کے لیے جو تبصرہ، جو ریمارکس دیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انک لتحمل الکلب وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ایسے انسان ہیں، انسانوں کے لیے ایسے باعث فخر ہیں انسان کہ آپ بھوکے کو کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کی کمائی کم ہے، ان کو اپنی کمائی میں حصے دار بناتے ہیں، اور کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تبصرہ ہے آپ کی رازدان حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جنہوں نے قریب سے آ کر آپ کا مطالعہ کیا۔ تیسری گواہی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کو یہ سعادت ملی کہ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ بچہ ہے چھوٹی عمر کا، میں چاہتی ہوں یہ آپ کے پاس رہے، اس کی تربیت بھی ہو اور آپ کی خدمت بھی یہ کیا کرے، جو بھی چھوٹے موٹے گھریلو کام ہیں یا باہر کے کوئی پیغام ہیں وہ اس کے لیے حاضر رہے گا آپ کے پاس۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس آپ کی خدمت میں رہے، اور ان کی گواہی یہ ہے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، میں 1 2 4 سال نہیں 10 برس تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اور آپ میری غلطیوں پر نہ ڈانٹتے تھے، نہ پھٹکارتے تھے، نہ مارتے تھے،
اف تک نہیں کہتے تھے، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. وہ کہتے غلطیاں میں کرتا تھا. اس کی تفصیل میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کوئی ضروری پیغام دے کے کسی صحابی کے پاس کسی جگہ مدینے میں بھیجتے، میں بچہ تھا، راستے میں کھیلنے لگ جاتا، ایک عرصے کے بعد واپس آتا تو آپ فرماتے کہ پیغام دے دیا. وہ کہتے جی میں تو کھیل کود میں رہا. اس قسم کی غلطیاں میں کرتا تھا، لیکن آپ نہ مجھے مارتے تھے نہ ڈانٹتے تھے، اف تک نہیں کہتے تھے. بڑی سے بڑی بات ابھی کبھی انہوں نے مجھے کہی ہے تو فرماتے تھے یا ذل اذنین، اور دو کانوں والے، دو کانوں سے، اپنے دو کانوں سے میری بات تم نے سنی اور اس کو آگے بھی نہیں پہنچایا اور میرا پیغام بھی آگے نقل نہیں کیا. بس اتنی بات کرتے، اور وہ بھی بڑی نرمی کے ساتھ. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم تو بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بچوں بڑوں سب کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایک بچہ بڑا ہو کر گواہی دیتا ہے کہ وہ 10 سال تک آپ کے شب و روز کو ملاحظہ کرتا رہا، دیکھتا رہا. آپ کے اندر اس قسم کا غصہ، اس قسم کی نفرت نہیں تھی، نہ بچوں سے، نہ بڑوں سے، اور نہ اس کا غلط طریقے سے اظہار کرتے تھے. وہ انگریزی میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ نو مین از اے ہیرو ٹو ہز ویلے. وہ پرانا کالج میں انگریزی پڑھانے کا تھوڑا سا چسکا بھی میں پورا کر لوں. یہ ویلے VALET یہ لفظ ہے، فرانسیسی سے انگریزی میں آیا ہے، اور اس کو ویلٹ بھی کہتے ہیں. صحیح تلفظ اس کا ویلے ہے. ویلے کہتے ہیں ذاتی خادم کو، ذاتی خادم، ذاتی خدمت گزار. تو انگریزی میں محاورہ ہے کہ نو مین از اے ہیرو ٹو ہز ویلے، کہ اپنے ذاتی خادم، خدمت گزار اور نوکر کے لیے کوئی آدمی بڑا آدمی نہیں ہوتا، ہیرو نہیں ہوتا. اس لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ شب و روز کی اس کی کوتاہیاں، کمیاں بطور ایک انسان کے، بطور ایک بشر کے دن رات وہ دیکھتا ہے. کہ باہر کے لوگ جو جس طرح دیکھتے ہیں وہ بالکل قریب سے اسے دیکھتا ہے، اور وہ اسے کو بہت بڑا آدمی نہیں سمجھتا، خواہ آدمی لوگوں کی نظروں میں کتنا بڑا ہو. لیکن یہ ویلے جو ہیں جن کا نام انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذاتی خدمت گزار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی شہادت بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے بارے میں کیا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، ام المومنین. ان کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن 2 باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں. انہوں نے بھی قریب ترین مقام سے آپ کو دیکھا، دن رات آپ کے کردار کا گھر میں مشاہدہ کیا، مسجد میں بھی اور باہر کی زندگی سے بھی وہ واقف تھی اچھی طرح، اور سنتی بھی رہتی تھی اور دیکھتی بھی رہتی تھی، اور آپ کے ہم سفر بھی ہوتی تھی. ایک بات انہوں نے کی ہے اور اس بات میں سب کچھ آ گیا ہے. پوچھا گیا کہ ام المومنین، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی دیں تاکہ ہم بھی کچھ ان کی نقل کرنے، کاپی کرنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی عادات مبارکہ کیسی تھی. آپ نے پوچھنے والے سے الٹا سوال کیا بتانے سے پہلے کہ اما تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ان کا قرآن تو میں پڑھتا ہوں. لیکن یہ کیا سوال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی سیرت کے بارے میں، کردار کے بارے میں بتائیں، آپ الٹا مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے قرآن کی بات کی ہے کہ میرا اتنا ہی کہنا کافی سمجھو کہ ان خلقہ القرآن، آپ کی عادات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار عین اس قرآن کے مطابق تھا جو وہ لے کر آئے تھے، اور جس کے مطابق انہوں نے لوگوں کو چلانے اور بننے کی دعوت دی کہ اس قرآن کے مطابق بنو اور چلو اور اپنا کردار پیدا کرو. اور وہ ہمارے آج کے ایک عام عالم اور مولوی کی طرح نہیں تھے کہ لوگوں کو اچھا اچھا بتا دیا اور خود اس پر عمل نہ کیا. لما تقولون ما لا تفعلون، یہ نبی کی صفت نہیں ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بالکل نہیں تھی. تو ان کی گواہی بھی یہ ہے کہ آپ کے اخلاق و کردار قرآن کا نمونہ تھے، قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھے. آپ کی زندگی، آپ ایک چلتا پھرتا مجسم قرآن تھے، قرآن کی ایک عملی شکل تھے، عملی تصویر تھے. اس گواہی کے ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من تقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسہ قط، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ذات کے لیے کسی بڑے سے بڑے زیادتی کرنے والے سے کبھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہدایت بھی تھی، تعلیم بھی تھی۔ آپ سورہ نحل اور 14ویں پارے کا آخر اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دین میں، اسلام میں بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، جس حد تک زیادتی ہے اس سے زیادہ نہیں، لیکن جس حد تک زیادتی ہے تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم صبر کرو، بدلہ نہ لو تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو حکماً فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ آپ نے صبر ہی کرنا ہے، آپ نے انتقام نہیں لینا، ذاتی انتقام کسی سے نہیں لینا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور مفسرین کے بقول، بعض مفسرین کے بقول، یہ آیات کریمہ نازل کی گئی تھی میدان احد میں، اور موقع یہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عزیز چچا کو، سیدنا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نہ صرف شہید کیا گیا تھا بلکہ ان کی نعش مبارک، ان کے جسم مبارک کو چیر کے پھاڑ کے اس کے اعضاء نکالے گئے تھے، اور ہند ابو سفیان کی بیوی نے ان کو اپنے گلے کی زینت بنایا تھا، گلے کا ہار بنایا تھا۔ اس حالت میں اپنے چچا کو، اور یہ یاد رکھیں کہ صرف چچا نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کے کئی رشتے ہیں، کئی تعلق ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ آپ کے چچا ہونے کے ساتھ آپ کے کزن بھی تھے۔ آمنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدات، ان کی دونوں کی مائیں، وہ آپس میں کزن تھی، خالہ زاد یا اس طرح کا ان کا آپس میں رشتہ تھا۔ تو ایک طرح سے وہ خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ اور تیسرا رشتہ کہ وہ آپ کے انتہائی جانثار تھے۔ ہاں، تیسرا رشتہ یہ کہ وہ آپ کے دوست بھی تھے، عمر میں فرق کم تھا چچا اور بھتیجے کا، اور دوستی بہت تھی، دوست بھی تھے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ آپ کے سچے جانثار تھے، اور آپ کی جانثاری کے حوالے ہی سے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اسی حوالے سے ان کو اسلام لانے اور مسلمان ہونے کی توفیق ملی، اور پھر وہ ایک پختہ کار مسلمان کی طرح، ساتھی اور صحابی کی طرح آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ تو یہ چار رشتے اور تعلق ہوتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت پر، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، اور شہادت کے بعد ان کی جو جسم مبارک کی یہ حالت ہے اس کو دیکھ کے کتنے مغموم ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے، اور کتنے الم سے گزر رہے ہوں گے۔ تو اس حالت میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ اگر کل کسی وقت اللہ نے مجھ کو ان ظالموں پر، ان کافروں پر جنہوں نے میرے چچا کا یہ حال کیا ہے، اگر مجھے غلبہ دیا، مسلط کیا، تو میں ایک نہیں 30 کافروں سے یہ سلوک کروں گا جو آج انہوں نے میرے چچا سے کیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، ادھر آپ نے فرمایا، ادھر یہ آیات آ گئی کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ انہی قدموں پر کھڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستو، عزیزو، ابھی میں نے کہا تھا کہ میں 30 آدمیوں سے ایسا ہی سلوک کروں گا جو میرے چچا سے ہوا، میں ایک سے بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے اللہ نے انتقام سے مجھے روک دیا۔ یہ ہے دوسری گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بات کو بڑھاتے ہوئے میں آگے یہ بھی کہنا چاہتا تھا، ایک دوسرے پہلو سے آپ کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس حوالے سے کہ دوستوں سے، عزیزوں سے، پیاروں سے تو سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن دشمنوں سے کوئی کیسے اور کیا سلوک کرتا ہے، قدرت پانے پر، فتح اور کامیابی پانے پر ان سے، دشمنوں سے کیا سلوک کرتا ہے، یہ اس کے کردار کا اصل امتحان ہے، اصل معیار ہے۔ لیکن وہ تفصیل اس وقت بیان کرنے سے قاصر رہوں گا۔ اس کے واقعات ویسے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے انداز میں 2-3 باتیں کرنی تھی، لیکن وہ صبح سے کچھ بولتے بولتے میرا خیال ہے اب بند ہو رہی ہے آواز، تو اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے
میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیرت مطہرہ پر، سیرت مقدسہ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر بات کرنا، لکھنا، کرنا، اجتماع منعقد کرنا، کانفرنس، جلسے، بڑی مبارک، بڑی اچھی بات ہے، کرنے چاہیے ہمیں، لیکن اصل چیز جو کرنے کی ہے کہ آپ کی سیرت مطہرہ سے سبق سیکھیں، اور خاص طور پہ اہل حدیث پر جن کا اللہ کے فضل و کرم سے، نبی محترم سے سب سے زیادہ تعلق ہے۔ ہم آپ کی نبوت پر، ختم نبوت پر اس معنوں میں ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے بعد نبوت نہیں، اور آپ کی بات سے بالا تر اور فوقیت رکھنے والی اور کوئی بات نہیں، نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیہ کی، نہ کسی محدث کی۔ ان معنوں میں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں، آپ ہی کے فرمان کی روشنی میں جو آپ علماء سے اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم پر زیادہ حق بنتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے سبق لیں، اس کے عین مطابق بننا تو ناممکن ہے، لیکن اس سے زیادہ سبق لے کے اس کی کاپی اور نقل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہمارے سچے مسلمان اور سچے اہل حدیث ہونے کا ثبوت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔